بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ آپ اب تک ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور جو اب تک ٹیلی ویژن کے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کے دن ہمارا شو جو ہے وہ کچھ خاص ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، ملک کے ایک اچھے ماشاءاللہ پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ تو آپ سے آپ کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بہت ساری کالز پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں، جس میں استخارہ، روحانی رہنمائی، شرعی طور پہ جو ہے نا وہ رہنمائی جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں اور ان کی موجودگی سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم بشیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ دوستوں کو بتا دوں کہ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ان دوستوں کے لیے جنہوں نے کافی دنوں بعد یا آج پہلی دفعہ چینل ٹیون کیا ہے۔ تو یہ جو نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نیلی پٹی میں، اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری ٹیم کے ممبران جو ہیں وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ کی کالز آ رہی ہیں، بلکہ شو سے پہلے بھی کچھ کالز آئی ہیں اور ابھی بھی آپ کی کالز لی جا رہی ہیں۔ تو آپ کے سوالات لکھے جا رہے ہیں، ان کو پوری کوشش کی جائے گی کہ پروگرام میں شامل کیا جائے۔ اچھا، ابھی لاہور سے ہمیں سوال آئے ہیں، 2 اور ایک فیصل آباد سے ہے، مگر ان کو شامل کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا تبصرہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ مذہبی حوالے سے ایک اچھی ماشاءاللہ شخصیت ہیں اور لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، انفلوئنس رکھتے ہیں۔ مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس قدر مہنگائی، ایک نیا طوفان تیار ہے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبار اٹھاؤ تو روزانہ غم سے بڑی خبریں ہوتی ہیں۔ اب پیٹرول کا سمجھ لو، یہ صرف 15 دن کے اندر 40 روپے کے کا اضافہ کیا ہے پاکستان نے۔ تاریخ میں سب سے دکھ والے عمل ہے کہ پاکستان کا وہ مہینہ جو ہماری آزادی کا مہینہ ہے، ہمیں IMF نے اغوا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 218 روپے کا اصل پیٹرول کی رقم ہے، 218 روپے۔ 72 روپے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہے، سمجھ لو کہ دیگر معاملات ہیں۔ اگر ریاست اشرافیہ اپنے اخراجات کم کر دے اور جو ان کی پنشنیں ہیں اس پر کچھ نظر ثانی کریں تو اس ملک کے لوگ جو ہے نا کم از کم سکون کا سانس لیں۔ لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ اصل حکومت تو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہماری ہے ہی نہیں نا، IMF کی حکومت ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے بھی مجبوراً یہ جملے تھے کہ میں IMF کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ تو اللہ کرے کہ یہ سوچو 14 اگست والا یہ دن ایام تھے، تو یہ کہا جائے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، تو جو وعدے کیے تھے پاکستان بننے کے لیے لوگوں کو جو تیار کیا تھا، ان وعدوں کو یاد کیا جاتا تو شاید اچھا ہو جاتا۔ اچھا، اعجاز گوہر صاحب جو ہے نا یہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں، ان کو بنا دیا ہے صنعت و تجارت کا وزیر۔ ٹھیک ہے۔ اور آج کے اخبار میں سب سے اوپر یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ ڈالر کی کمی کی وجہ سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ تو جناب اعجاز گوہر صاحب، آپ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں، میری آپ سے ملاقات ہے، آپ میرے ادارے سیلانی کو جانتے بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسا جنگی اہتمام کریں، کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ یہ صنعتیں بند نہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بھی کھانا کھلانے والے لوگ ہیں۔ تو جتنی بھوک اور افلاس آج پاکستان میں 76 سال کے بننے کے بعد آج ہے، ایسی کبھی نہیں تھی۔ اور پھر اس مہینے انہوں نے 40 روپے کے آس پاس جو ہے پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا۔ اس سے بے شمار دکاندار جو ہے وہ ان کی آمدنی کم ہوتی ہے تو پھر وہ ملازموں کو نکال دیتے ہیں، فیکٹریاں بند ہیں۔ 77% ہماری سرمایہ کاری کم ہوئی ہے اس ملک کی، 77% جو ملک سے باہر سرمایہ، تو یہ ہر طرف دبا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو 15 مہینے حکومت کر کے گئے وہ ناچتے ہی رہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ کیا کر کے گئے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو قبر کے مردے ہیں، جو ہمارا حال ہمارے سامنے ہے۔ اشرافیہ کے تو مزے ہی مزے ہیں نا۔ تو اب یہ کہ یہی کہا جائے گا کہ جو 218 روپے کا پیٹرول ہے اس کو اس پر لایا جائے، نفع کم کیے جائیں۔ اشرافیہ اپنی جتنے وزیر اعظم گزرے، جتنے صدر گزرے، جتنے چیف جسٹس گزرے، جتنی شخصیت گزری، ان سب کی اگر وہ جو ہے نا پینشنیں بند کر دیا ہے نا تو 218 روپے آج بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر اربوں نہیں کھربوں روپے جاتی پینشن۔ اب جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کی جو پینشنیں ہم نے سنی، ہو سکتا ہے اللہ کرے ہماری غلطی ہو، کہ 6 لاکھ روپے کا آدمی پینشن ہے، 6 لاکھ روپے۔ اللہ، اوکے۔
اور یہ یہاں تک میں نے قومی اسمبلی کے ایک ممبر کو کہتے سنا کہ بینک کہتی ہے جن کی جب پینشن دینے کی باری آتی ہے نا تو ہمارے بینک پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اتنا پیسہ جاتا ہے. اور یہ لوگ ویسے بھی اتنے مالدار ہیں، جو چیف جسٹس ہیں اور بڑے بڑے وزیر اعظم تھے، صدر تھے، گورنر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، جو سب اب چلے بھی گئے، لیکن ان کے تو پیچھے بھی مسلسل مزے ہیں. تو یہ کہ اب یہ کوئی ایسا جنگی اہتمام کیا جائے کہ ملک کے لوگوں کو یا تو پھر زہر کی گولیاں بانٹ دو، سب ہم مر جائیں، تو آپ اشرافیہ کے اور مزے آ جائیں گے. کیونکہ بظاہر تو یعنی آپ اگر سیلانی ویلفیئر میں اگر اس وقت آ جائیں دیکھیں تو آپ کو شاید اگر آپ کے دل میں دل ہے نا، پتھر نہیں ہے، تو آپ رو پڑے گی. اتنا رش ہے اس وقت، اتنا رش ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے. اور روز صبح سے لے کر شام تک ہر آدمی کہتا ہے بے روزگار ہوں، کیونکہ فیکٹریاں بند، کاروباری حضرات دکانوں سے آدمی کم کر رہے ہیں. اب وہ بجلی جاتی ہے تو وہ چلانا پڑتا ہے جنریٹر، اس سے اتنا پیسہ لگ جاتا ہے کہ ان کے خرچے نہیں اٹھتے دکانداروں کے، تو بندوں کو نکال رہے ہیں. تو بہرحال مختصر کہنے کا کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو بس یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. بظاہر تو جو دکھ میں دیکھ رہا ہوں نا، شاید پاکستان میں ایسا دکھ شاید کوئی دیکھ رہا ہو. میرا یہ دعویٰ ہے، مجھ سے کو آ کے بات کرے کہ جو میں صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا، کل تو میرے بچوں نے مجھے کہا ابو یہ تو آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا شعبہ ہے، آپ اتنے آپ کو کیوں جلا رہے ہو؟ اب میں جلا کیا رہا ہوں، میں صبح سے لے کر شام تک سارا دن گویا روتا رہتا ہوں، میرا دل کٹ رہا ہوتا ہے، اتنا ہمارا برا حال ہے. اور اشرافی کے مزے ہیں سر، وہ دوسری جگہ پر جو ہے نا ملائی کھاتے ہیں، ملائی کی جگہ پر مکھن کھاتے ہیں، روٹی کی جگہ پر پراٹھے کھاتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں. یہاں تو روٹی کا ٹکڑا میسر نہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ آسانی فرمائے. آپ جس طرح کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میں آج بھی اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ تیری پکڑ کب آئے گی؟ تو ہم نے ان ظالموں کا تو ذکر کیا جنہوں نے 76 سال میں اس نہج تک ہمیں پہنچا دیا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ایسے موقع پہ آپ جیسا ادارہ اور بھی بہت سارے لوگ جو لوگوں کے نوالے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ جو اللہ کے بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان مشکل حالات میں ذمہ داری سونپی ہوئی کہ اپنے رزق سے وہ یہاں پہ دوسروں کی مدد کریں، تو ان خوش نصیبوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، ان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من اون عبدی، میرے بندے جب تک تو میرے بندے کام میں لگا رہے گا، میں تیرا کام خود کرتا رہوں گا. پورے شہر میں مجھے میرا ایک اشتہار دکھا دو، شہر اشتہار سے بھرا پڑا ہوتا ہے. سب سے کم اخراجات ہمارے اشتہارات ہمارے ہوتے ہیں سیلانی کے. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا نسخہ ہے کہ ہم نے بدوں کا کام کرنا ہے، چندہ ہمارا شعبہ ہی نہیں ہے. اور مجھ سے کوئی قسم اٹھا کر کہہ دے، میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، آج سے 20 یا 22 سال پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا یا اللہ جب تو اپنے بندوں کو یہاں بھیجتا ہے نا، تو میں تیرے مالدار بندوں کو میں نہیں جاتا، تجھے ان کو بھیج، تو بھی ان کو بھیج دے. یعنی پیسے لینے کے لیے مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے، جب غریب میرے پاس آتا ہے تو مالدار ہی میرے پاس آ جائے. اور یہ 20-22 سال کا عرصہ ہے. آپ کو شاید آپ کو دنیا میں کوئی چند لوگ مل جائیں کہ یار بشیر بھائی میرے آئے تھے، یار ہمیں زکوٰۃ دیجیے، ورنہ آپ کو ایسا کہتے والے بہت کم ملیں گے. کیونکہ جب میں نے رب سے بات کی کہ میرے مولا تیرا، اس کا وعدہ بھی تو ہے نا، بے شک، تو میں نے بات کی یا اللہ جب تو غریبوں کو بھیجتا میرے کو تو بھیج دے. تو آپ صبح سے لے کر شام تک دیکھیں سیلانی میں، ابھی میں سیلانی سے آ رہا ہوں تو الحمدللہ دونوں کاؤنٹر پر لوگ پیسے دینے والے موجود تھے. تو صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے پیسے آتے. 24 گھنٹے میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد کاؤنٹر پر آتا ہوں، پوچھتا ہوں آج رات میں کیا ہوا. کسی دن کہتے 1,10,000 روپے آج رات میں آئے، کوئی لاکھ آئے، بہت کوئی ایسا دن ہوتا ہے 50,000، ورنہ روزانہ لاکھ روپے اوپر آتے ہیں رات بھر میں. کب سے 12 سے لے کر صبح تک، یعنی کہ فجر کی نماز تک. تو 24 گھنٹے پیسے آ رہے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے. اور یہ دیکھیں کہ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اپنے مال سے کسی کے کام آ سکیں، کیونکہ بندے نے کیا کسی کے کام آنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے سبب بنا رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں وہ سارے لوگ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں جس چلنے والا جس کا رزق اللہ نے نہ باندھا ہو، چھوٹی ہے یا ہاتھی ہے. تو
اصل میں اس تو اللہ نے یہ باندھا ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں امریکہ کا وفد آیا تھا ابھی 2 دن پہلے پر، میں نے بڑے مالدار لوگ تھے، میں نے کہا بھائی آپ مہربانی کر کے آدھی روٹی کھائیں اور آدھی روٹی لگائیں لوگوں پر۔ بالکل صحیح۔ اور آج کل جو وقت ہے وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے، کیونکہ اس وقت مستحق لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کو پورا پاکستان مستحق ہو گیا بھائی، وہی نا ہماری ضرورت ہے اس وقت، وہ اب اسپیشلی سفید پوش رہا ہی نہیں، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا یا تو کروڑپتی آدمی رہ گیا یا روڈ پتی رہ گیا۔ اللہ۔ اوکے، آتے ہیں اپنے شو کے اصل موضوع کی طرف۔ میں جانتا ہوں آپ دوست کال کر رہے ہیں، آپ نے سوالات لکھوا دیے ہیں اور آپ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ کب ان کے جوابات شامل کیے جائیں گے، تو آئیے پھر ان کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ ہمیں لاہور سے زہرا صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے آمنہ، ان کے معدے کا مسئلہ ہے، وہ بڑی بیمار رہتی ہیں، تو ایک تو ان کا استخارہ کر دیجئے، اور دوسرا آمنہ صاحبہ کی بھی ایک چھوٹی سی بیٹی ہیں جن کا نام ہے انشا، وہ بھی بیمار رہتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کر کے بتا دیجئے، رہنمائی کر دیجئے۔ آمنہ اور انشا دونوں کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بس اللہ سے لاکھوں بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور یہ کہ جو معدے کی بیماری ہے اس کے لیے یا عظیمو یا حیو، یا عظیمو یا حیو، یا عظیمو یا حیو 111 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کرے، خود بھی بیٹی کو پلا دیا کرے، شفا نصیب ہو جائے گی۔ باقی اگر پورا علاج چاہتی ہیں مجھ سے تو سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی کے پتے پر خط لکھ دیں، میں انشاءاللہ پورا علاج بھجا دوں گا، اللہ شفا عطا فرمائے، کوئی چیز ایسی ہے نہیں۔ بہتر۔ اچھا، غزالہ صاحبہ نے بھی ہمیں لاہور سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بیمار ہیں، صحت کے حوالے سے پریشان ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا میرے اوپر کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں غزالہ بہن، آپ کا بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، کیونکہ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہمیشہ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ تو اس دعا کی برکت سے کہ جو بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ دنیا میں مجھے بھلائی عطا فرمائے، اب بھلائی میں ہر چیز آ جاتی ہے، روزی بھی آ جاتی ہے، صحت بھی آ جاتی ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، ہر بھلا کام اچھا آ جاتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھ لیا کریں اور 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ، اول آخر 3 بار پانی پر درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، اللہ شفا دے، کسی نے کچھ نہیں کروایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، خدیجہ صاحبہ نے ہمیں فیصل آباد سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے بھی صحت کے مسائل، انہوں نے بھی صحت کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی شک ہوا کہ شاید کوئی اس طرح کسی کی نظر عملیات کوئی ہو سکتا ہے، جادو وغیرہ، تو استخارہ کر کے کوئی نظر نہیں ہے، ویسے نظر تو حق ہے، نظر تو لگتی بھی ہے اور نظر تو بہت زیادہ مؤثر ہے، تو نظر سے بچنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ بہن ہم قرآن پاک کھولیں، جب 29واں پارہ آتا ہے، 29 پارے کا 4تھا رکوع جہاں ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو آخر کی 2 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ شروع کریں گے، ذکر للعالمین پر ختم کریں، آخری 2 آیتیں بس۔ آپ 29واں پارہ کھولیں، سورہ ملک تبارک کھولیں، اس کے بعد سورہ قلم آتی ہے، سورہ قلم جب اینڈ ہو رہی ہے تو آخری 2 آیتیں 3 مرتبہ دن میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پہ دم کر لیا کریں۔ یہ نظر کی توڑ کی قرآن پاک میں آیتیں اللہ نے خاص نازل فرمائی ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں پر گمان ہو، گھر پر، فیکٹری پر، گاڑی پر، آپ کو اپنے حسن و جمال پر، آپ کے بالوں پر، آپ کو جس بھی چیز پر آپ کو گمان ہو کہ میری نظر لگ گئی ہے، چہرے پر، تو بندہ بس اسی نیت سے پڑھ کر جو نا اپنے آپ پر دم کرے، جہاں دم کر سکے دم کرے، ورنہ نیت بھی کر لے تو ظاہر منہ پر چہرے پر دم نہیں ہونے سے رہا، ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں کو پھیر لے مجھ سے، تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک وقفہ ہے دوستو، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ کی بہت سارے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں، مزید سوالات بھی ہم دوران وقفہ آپ کے اکٹھے کریں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک
ایک وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید. آپ نیوز کیفے دیکھ رہے ہیں. میں فہیم عباس ہوں اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ دوستوں کے سوالات پروگرام میں شامل کیے جا رہے ہیں. دوران وقفہ ہم نے بہت سارے سوالات آپ کے لکھے ہیں. کوشش کریں گے کہ انہیں جلدی سے پروگرام میں شامل کیا جائے. کامران صاحب نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا. بشیر صاحب انہوں نے کہا کہ ان کی بھی صحت کا مسئلہ ہے, تو یہ بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ کہیں میری صحت کسی کی مطلب بری نظر یا عملیات کی وجہ سے تو نہیں ہے ایسی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامران رکھے, نام تو بڑا پیارا نام ہے. جی جناب, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی کی کا ارشاد ہے سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر, اول آخر 3 بار دوسری پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی پی لیا کریں. الحمدللہ اس سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. وجہ کچھ بھی نہیں, اللہ شفا عطا فرمائے, نہ کسی نے کچھ کیا ہے انشاءاللہ. اچھا جی, پھر ہمیں رابطہ کیا ہے قیوم صاحب نے راولپنڈی سے. ان کی بیٹی کے دل میں سوراخ ہے, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کا علاج تو کروا رہے ہوں گے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ روحانی علاج جو ہے وہ ہمیں بتایا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں شفا اللہ دے گا, ضرور دے گا. اور ظاہر ہے کہ بغیر آپریشن کے اس کے لیے ہوتا ہے آپریشن کا مرحلہ آتا ہے. تو آپریشن سے بچنے کے لیے اور شفا کے لیے ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. اور یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس وظیفے کو 5 نمازوں کے بعد کریں. اللہ نے چاہا تو اس کو بغیر آپریشن کی شفا نصیب ہو جائے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور سارے مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے. آمین. اچھا جی, پھر ہمیں رابطہ کرتے ہیں اورنگزیب صاحب راولپنڈی سے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا میرے پہ بھی کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے, کیونکہ میرے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے کام بگڑ رہے ہیں. تو انہوں نے استخارہ کا کہا ہے. دیکھیں, وجہ تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. کام نہ ہونا اس کی ایک وجہ یہ ہے, حدیث پاک ہے نوم الصبح ہے یمن رزق, صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. رزق سے مراد روٹی نہیں ہوتی, روٹی بھی ہوتی ہے اور ہر چیز رزق ہوتی ہے. تو جو فجر کی نماز پڑھ لے نا, الحمدللہ رب العالمین, اس کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے سارے کام, فجر سے مراد خالی فجر ہی نہیں تمام اور فجر کی نماز نہ پڑھے. حدیث پاک میں کہ جو فجر کی نماز کے بغیر, یعنی نماز صبح جس نے اس حال میں کی کہ اس نے سب سے پہلے کام اپنا دنیاوی کام شروع کیا, جیسے بندہ اٹھتا ہے 7 بجے 8 بجے اٹھتا ہے, تو پھر وہ کہیں بھی جائے گا تو شیطان کے جھنڈے کے تلے جائے گا اور شیطان اس کے ہر کام کو خراب ہی کرے گا. تو جو فجر نہیں پڑھتے وہ جتنی بھی تکلیفیں پاتے ہیں نا, وہ اپنی فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے پاتے ہیں. ٹھیک, تو خدا میں ہر کسی یہ نہیں کہتا کہ جناب اورنگزیب صاحب آپ فجر نہیں پڑھتے ہیں, یہ نہیں. میں تو اپنے آپ کو بتا رہا ہوں اور سب کو سنا رہا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے پاس جو لوگ یہ آتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ہے. تو ایک رکاوٹ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے فجر کی نماز نہ پڑھی تو ہمارے سارے کام رکیں گے بھی, اور ساتھ ساتھ پھر ہمارے کام ایسے ہو جائیں گے کہ ہم شیطان کے سائے تلے کام کریں گے, اور شیطان کا کام ہی تباہی اور پورے پاکستان کو تباہ کر دیا. تو جناب اللہ خیر کرے, نماز کی پابندی رکھیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے, جو کام بغیر تسمیہ کے شروع کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے. یہ زبان رسول ہے. تو بغیر بسم اللہ تو کم از کم صبح آپ کوشش کریں کہ 111 مرتبہ فجر کی نماز میں پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دن کام آسان فرما دے. آمین. اچھا, ویسے تو وقت ہمارے پاس کم ہے, مگر ایک ضروری اسی میں فجر کی نماز سے جڑا ہوا ایک سوال ہے. اگر کسی شخص کی کسی وجہ سے, نیند کی وجہ سے یا ایسے کبھی نماز مس ہو جائے, تو اسے اٹھتے ساتھ اس کی قضا ادا کرنی ہے یا ظہر کے ساتھ؟ نہیں, ادھر اسی وقت. امام شافعی اس میں اتنے سخت ہیں کہ کیونکہ فجر کے وقت ختم ہوتے ہوئے 20 منٹ کا وقت آتا ہے جو نماز نہ پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. تو امام شافعی تو کہتے ہیں آپ اس وقت بھی نماز پڑھو فجر تاکہ, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں آپ کی آنکھ کھلی اور وقت فجر ختم ہو گیا ہے اور یہ 20 منٹ والا وقت چل رہا ہے, تو آپ فوراً وضو کریں گے اور 20 منٹ انتظار کر کے پھر آپ فجر پڑھیں گے. فجر کی نماز کے لیے ظہر کا انتظار بالکل نہیں کر سکتے. اچھا, فوری طور پہ نماز. ہاں, اور پھر 4 پڑھنی ہوگی اس میں. 4 مطلب 4 رکعتیں؟ ہاں, 2 فرض اور 2 سنت دونوں پڑھی جائیں گی. اچھا, دونوں پڑھی جائیں گی. اگر 8 بجے اٹھتا ہے اور ظہر پڑھتا ہے صرف 2 پڑھے, نہیں تو 8 بجے بھی وہی چاروں پڑھی جائیں گی. اوکے. بنارس صاحب نے فیصل آباد سے رابطہ کیا. ان کا بیٹا ہے حسن, انہوں نے دبئی کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور یہ درخواست کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا ویزا لگ جائے. اللہ تعالیٰ صاحب آپ کے بیٹے کا کام کروا دے. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب,
یہ 5 تسبیحاں عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. اور آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آج کی رات تو, اور پھر آج ممکن ہے کہ آج چاند رات بھی ہو. محرم حرام کا آج 29واں دن ہے, تو آج چاند رات کے بہت کمی امکان ہے. تو چاند رات کو ویسے بھی بہت بڑی برکتیں بڑھ جاتی ہیں. چنانچہ آپ جو ہے نا یہ 5 تسبیح شروع کر دیں, آپ بھی کریں, آپ کی بیوی بھی کرے, آپ کا بیٹا کرے. عشاء کے بعد 5 تسبیح پڑھے کھڑے ہو کر. اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بھیجے گا اور وہاں کامیاب بھی کرے گا, اور آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر پیسے آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. ہم بسمہ صاحبہ کا سوال شامل کریں کراچی سے. انہیں شک ہے کہ ان کے اوپر عملیات ہیں, تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں, اللہ شفا عطا فرمائے, کسی کو بات. ٹھیک ہے. زبیر قادری صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا ہے. ان کی بیٹی زینب جو کہ کچھ کھاتی نہیں ہے, اور 1 سال پہلے ان کے دادا کی ڈیتھ ہوئی تھی, ان کی مطلب زبیر صاحب کے والد صاحب کی, تو تب سے زیادہ یہ کھانے پینے میں لاپرواہ. یا مقیت جناب قادری میاں, یہ جو ہے 10 مرتبہ کھانے پہ پڑھ کے دم کر دیا کریں. اور آج جمعرات ہے, ہم آج الحمدللہ دعا کروائیں گے سیلانی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد. آپ بیٹی کو بھی لے کر آئیں, میں بیٹی کو دم کر دوں گا, آپ بھی دعا شکر کر لیجیے گا, اللہ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسما صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا. ان کا بیٹا بلال جو کہ 20 سال کا ہے, اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, تو استخارہ کر کے بتائیں کہ اس کے اوپر کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے؟ کوئی اثرات, کوئی جنات وغیرہ, بعضوں کا جنات کے اثرات ہوتے ہیں, بندہ ڈرتا ہے نا, ایسا کچھ نہیں ہے. اسما بہن, آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کراچی گئی ہیں, سیلانی مسجد بادر آباد کی چورنگی پر واقع ہے. یہاں عشاء کی نماز 8:35 پر ہے. آپ بھی آئیں, آپ کے شوہر بھی آئیں, اور اپنے بلال کو بھی لے کر آئیں. تو بلال کو انشاءاللہ میں تعویذ دے دوں گا, اور آپ کے شوہر کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا کیا پڑھنا ہے. انشاءاللہ بیٹا سے ہو جائے گا. اور حدیث پاک کے جمعرات کی رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی, تو اس دعا میں شرکت کر لیں سیلانی مسجد میں. توصیف احمد صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا ہے. انہیں لگتا ہے کہ ان کا ہر کام بگڑ جاتا ہے, تو اس کے پیچھے بھی کسی کے عملیات وغیرہ ہو سکتے ہیں. استخارہ جناب توصیف میاں, ابھی میرے ایک بھائی کامران صاحب سے بات ہو رہی تھی, میرے اسر اورنگزیب صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو ان کو بھی شکوہ تھا کہ اور آپ کو بھی وہ شکوہ ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس ان کو میں نے وظیفہ یہ دیا تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. آپ کے ہر کام کو درست اللہ کر دے گا, اور کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے. نسیم صاحب نے حیدرآباد سے رابطہ کیا. ان کے بھائی ہیں حنیف صاحب, وہ بہت غصے میں رہتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے. ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں, اور اوور آل بھی دعا کا وقت ہو گیا ہے, کیونکہ پروگرام کا اختتام کا وقت ہو چکا ہے. آپ دوستوں سے میں اجازت چاہتا ہوں. کل پھر بشیر صاحب موجود ہوں گے. جن لوگوں کے سوالات رہ گئے, جن دوستوں کے, ان کو کل شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. فہیم عباس کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو, اور بشیر صاحب کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرما. اور جتنے ہمارے کالرز آج ہمارے ساتھ وابستہ ہوئے, ان کو بھی اور روئے زمین کے ہر مسلمان کو ہر پریشانی چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ, ہمارے وطن سے مہنگائی کی افریت کا خاتمہ فرما. یہ وطن صبح قیامت تک آباد و شاد باد رہے. اور اے اللہ, ہم سب کو ہر طرح کے مصائب عالم سے چھٹکارا عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.